سپر فیاض بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل موجود تھی، لیکن اس کی نظریں اس فائل پر موجود نہ تھیں۔ وہ ہونٹ بھینچے سامنے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ آج 4 روز گزر چکے تھے، لیکن نہ ہی ٹائیگر 4 ڈیم کی سازش کے بارے میں کچھ معلوم کر سکا تھا اور نہ ہی عمران۔ سر عبدالرحمن ان دنوں ایک ایسے کام میں مصروف تھے کہ انہیں جم کر دفتر میں بیٹھنے کا وقت ہی نہ مل سکا تھا، لیکن آج انہوں نے دفتر میں بیٹھنا تھا اور اسے یقین تھا کہ آج سر عبدالرحمن نے اس سے 4 ڈیم کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنی ہے، اور اس کے پاس سرے سے کوئی معلومات ہی نہ تھیں۔ وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کر سکا تھا، حتیٰ کہ عمران بھی معذوری کا اظہار کر چکا تھا، اور اب اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ سر عبدالرحمن کو کیا جواب دے گا۔ اسے چونکہ سر عبدالرحمن کے ساتھ کام کرتے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ کوئی کلیو نہیں ملا تو سر عبدالرحمن اسے گولی نہ ماریں گے تو معطل ضرور کر دیں گے، اور اگر اس نے کوئی فرضی رپورٹ دے دی تو سر عبدالرحمن اس پر جرح شروع کر دیں گے، اور اگر انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ رپورٹ فرضی ہے تو پھر یقیناً اسے گولی بھی ماری جائے گی۔ اس لیے وہ واقعی اس وقت بے حد پریشان تھا، اور پھر اسی لمحے دروازہ کھلا اور سر عبدالرحمن کا چپڑاسی اندر داخل ہوا تو سپر فیاض بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بڑے صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں جناب، چپڑاسی نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، سپر فیاض نے کہا، اور چپڑاسی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ وہ انٹر کام کی سہولت موجود تھی، لیکن سر عبدالرحمن کی عادت تھی کہ وہ انٹر کام پر کال کرنے کی بجائے ہمیشہ چپڑاسی ہی بھیجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں صاف صاف انہیں کہہ دوں گا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہو رہی، حکومت ایران کا یہ لیٹر غلط ہے، سپر فیاض نے یک لخت کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سٹینڈ پر موجود کیپ اٹھائی اور اسے سر پر رکھ لی، اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر عبدالرحمن کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، سر عبدالرحمن نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو سپر فیاض اس کرسی پر بیٹھ گیا جس پر وہ ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا۔ 4 ڈیم والے سلسلے میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سر عبدالرحمن نے سخت اور خشک لہجے میں کہا۔ سر، ایسی کسی سازش کا سراغ نہیں مل سکا، سپر فیاض نے دل کڑا کر کے کہہ دیا۔ تو سر عبدالرحمن بے اختیار چونک پڑے، ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا کارروائی کی ہے تم نے؟ کہاں ہے فائل اس کارروائی کی؟ سر عبدالرحمن کا لہجہ مزید خشک ہو گیا تھا۔ سر، کوئی کلیو ملتا تو فائل بھی بنائی جاتی۔ میں نے اور میرے عملے نے بہت کوشش کی، لیکن کسی طرف سے کوئی معمولی سا کلیو بھی نہیں مل سکا، سپر فیاض نے جواب دیا۔ آخر کچھ تو کیا ہوگا تم نے، اس کی تفصیل بتاؤ، سر عبدالرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، ایسے افراد سے پوچھ گچھ کی گئی اور ان کے فون بھی ٹیپ کیے گئے جن کے بارے میں شک ہو سکتا تھا، لیکن اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا، اور ایک انسپیکٹر 4 ڈیم کا دورہ بھی لگا چکا ہے، لیکن وہاں تو ابھی تک باقاعدہ کام ہی شروع نہیں ہوا۔ اس لیے سر، مجھے یقین ہے کہ حکومت ایران کی رپورٹ غلط ہے۔ ویسے بھی سر، ڈیم کا ابھی سنگ بنیاد ہی رکھا گیا ہے، اور اسے تیار ہونے میں ابھی کئی سال لگیں گے، اس لیے اس کی تباہی کی اس وقت سازش نہیں ہو سکتی۔ سپر فیاض جب بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ ویسے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا، وہ سارے کام اس نے واقعی میں کیے تھے۔ تم نے اس احمق اور نکٹو سے مدد لی تھی اس کیس کے سلسلے میں؟ سر عبدالرحمن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ آپ کا مطلب علی عمران سے ہے سر، سپر فیاض نے کہا۔ ہاں، تو کیا تمہارے دوستوں میں اور بھی کوئی احمق اور نکٹو ہے؟ سر عبدالرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نو سر، ویسے سر میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے اپنے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ زیر زمین دنیا سے اس بارے میں معلومات حاصل کی جائے، لیکن وہ آدمی بھی کوئی کلیو حاصل نہیں کر سکا، اور عمران نے بھی معذوری کا اظہار کر دیا ہے۔ سپر فیاض نے اصل بات بتا دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سر عبدالرحمن عمران کو بلا کر اس سے پوچھ لیتے تو پھر اس کا جھوٹ سامنے آ سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ سر عبدالرحمن جھوٹ بولنے والے کا کیا حشر کرتے ہیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، جب ابھی ڈیم ہی تیار نہیں ہوا تو اسے تباہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو تم جا سکتے ہو، سر عبدالرحمن نے کہا،
تو سپر فیاض اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ اس نے سلام کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل مسرت اور اطمینان سے بھر گیا تھا۔ اس نے اس کیس سے جان چھڑا لی تھی۔ اب ظاہر ہے سر عبدالرحمن بھی یہی رپورٹ لکھ کر وزارت داخلہ کو بھجوا دیں گے اور کیس ختم کر دیا جائے گا۔ وہ واپس آفس میں جا کر بیٹھ گیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھی ہوئی بیل بجا دی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا چپڑاسی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ایک بوتل کولڈ ڈرنک لے آؤ، سپر فیاض نے کہا۔ یس سر، چپڑاسی نے جواب دیا اور واپس مڑنے لگا۔ سنو، سپر فیاض نے کہا۔ یس سر، چپڑاسی نے بجلی کی سی تیزی سے مڑتے ہوئے کہا۔ ایک تم اپنے لیے بھی لے لینا، سپر فیاض نے کہا اور چپڑاسی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تو حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تھینک یو سر، چپڑاسی نے ایک بار پھر سلام کیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ سپر فیاض واقعی خوش تھا، اس لیے اس نے اپنی عادت کے خلاف چپڑاسی کو بھی بوتل کی آفر کر دی تھی، ورنہ عام حالات میں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مشروب کا سپ لے رہا تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سپر فیاض نے آخری گھونٹ لے کر خالی بوتل ایک طرف موجود ٹوکری میں رکھ دی اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ فیاض بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، سپر فیاض نے عادت کے مطابق نام کے ساتھ پورا عہدہ بتاتے ہوئے کہا۔ علی عمران MSc DSc بول رہا ہوں، دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیوں فون کیا ہے؟ جلدی بتاؤ کیونکہ میرے کام کا حرج ہو رہا ہے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فورڈین کے سلسلے میں ایک پیش رفت ہوئی ہے، میں نے سوچا کہ تمہیں خوشخبری سنا دوں۔ دوسری طرف سے عمران نے اسی طرح چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لعنت بھیجو اس کیس پر، ختم ہو گیا ہے یہ، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ شیطانی کیس تھا کہ ایک ہی لعنت سے ختم ہو گیا؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، بس ایسا ہی سمجھ لو، میں نے تمہارے ڈیڈی کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ حکومت ایران کی رپورٹ غلط ہے۔ ایسی سازش ایسے موقع پر جبکہ ابھی ٹائم بنا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، اور انہوں نے میری بات تسلیم کر لی ہے، اس لیے کیس ختم ہو گیا، سپر فیاض نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہاری طرف سے اجازت ہے نا کہ اس پیش رفت کی رپورٹ براہ راست ڈیڈی کو بھجوا دوں؟ عمران نے کہا تو سپر فیاض سے بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ نہیں، ایسا ہرگز مت کرنا، ورنہ وہ اس بار پھر میری جان کو آ جائیں گے۔ سپر فیاض کو پہلی بار خطرے کا احساس ہوا تھا۔ تو کیا ہوا؟ تم بہرحال سرکاری ملازم ہو، بھاری تنخواہ، الاؤنس اور سینکڑوں مفادات حکومت سے لیتے ہو، کام بھی تو کرنا چاہیے نا تمہیں۔ اور پھر جہاں حکومت پاک ایشیا کے اربوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ کھربوں کی بات ہو رہی ہے، تو پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہو تم؟ عمران نے کہا۔ پلیز عمران، وہ رپورٹ مجھے بھجوا دو پلیز، سپر فیاض نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی ساری اکڑ کافور ہو چکی تھی۔ سوری، تم تو کیس پر لعنت بھیج کر اسے ختم کر چکے ہو، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ پلیز پلیز عمران، تم میرے دوست ہو نا، پلیز مجھے بھجوا دو رپورٹ، میں خود اسے تمہارے ڈیڈی کے سامنے پیش کر دوں گا، سپر فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، تمہارے کام کا حرج ہو رہا ہے، اس لیے سوری، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ ارے میری بات سنو، دیکھو میں تمہیں جس ہوٹل میں کہو کھانا کھلا دوں گا، پلیز۔ سپر فیاض اب منتوں پر اتر آیا۔ وعدہ؟ عمران نے کہا۔ ہاں وعدہ، پکا وعدہ، سپر فیاض نے جلدی سے کہا۔ اوکے، میں خود آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سپر فیاض نے ریسیور رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہ شیطانی چرخا پھر چل پڑے گا، جبکہ وہ اس سے جان چھوٹ جانے پر خوش ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکتا تھا کہ رپورٹ براہ راست سر عبدالرحمن کے پاس پہنچ جائے اور پھر اسے وہ کچھ سننا پڑے جس کے سننے کے بعد سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کرنے کے بعد عمران نے کہا، پھر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کوئی رپورٹ ملی ہے ایران سے؟ عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران ہے یہاں؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ جناب، یہ دانش منزل ہے، یہاں عمران کا کیا کام؟
وہ تو آپ کو کسی سیکریٹریٹ میں کسی اعلیٰ افسر کی کرسی پر بیٹھا ملے گا۔ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے ہم احمق ہیں، کیوں؟ سر سلطان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے عمران کی گہری بات سمجھنے میں انہیں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا۔ اب میں کیا کہوں جناب، آپ سلطان ہیں یعنی بادشاہ، اور سنا ہے کہ عقل تو صرف وزیروں کے پاس ہوا کرتی تھی، بادشاہ بیچارے تو بس سلطان ہی ہوا کرتے تھے۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا، خدا تم سے بچائے۔ بہرحال میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہارے کہنے پر میں نے حکومت ایران کے چیف سیکرٹری صاحب کو ذاتی طور پر فون کر کے کہا ہے فور ڈیم کے بارے میں بھیجے جانے والے لیٹر کے سلسلے میں مزید تفصیلات معلوم کریں کہ اس سازش کا کیسے اور کس طرح علم ہوا ہے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فون کر کے بتایا ہے کہ ایک کافرستانی ایجنٹ پکڑا گیا تھا، اس کے پاس سے ایک کاغذ دستیاب ہوا تھا جس پر اس علاقے کے بارے میں معلومات تھی جہاں فور ڈیم بنایا جا رہا ہے، اور فور ڈیم کا نام بھی موجود تھا۔ پھر جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی، اس نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ اس ڈیم کے خلاف سازش پاک ایشیا میں تیار کی جا رہی ہے اور وہ اس سلسلے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا، لیکن مزید بتانے سے پہلے وہ تشدد سے ہلاک ہو گیا۔ چونکہ فور ڈیم میں حکومت ایران بھی خطیر سرمایہ کاری کر رہی ہے اور پھر اس ڈیم کی تیاری سے اسے فائدے بھی بہت پہنچیں گے، اس لیے وہاں کے سیکرٹری داخلہ افندی نے لیٹر بھجوا دیا۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کافرستانی ایجنٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سازش کافرستان میں تیار کی جا رہی ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس سے تو خود بخود یہی بات ذہن میں آتی ہے، سر سلطان نے جواب دیا، لیکن کافرستان کو اس کی تباہی سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ اور ویسے بھی ابھی اس ڈیم کی تیاری میں کئی سال لگیں گے، اس لیے آخر کیا سازش ہو سکتی ہے؟ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سوچنا بہرحال تمہارا کام ہے، کیونکہ یہ ڈیم اگر بننے کے بعد تباہ ہو گیا تو پاک ایشیا کو اربوں خربوں کا نقصان ہوگا، اور اس کے علاوہ وہاں کی آبادی جو اس ڈیم کی وجہ سے خوشحالی کی خواب دیکھ رہی ہے، ان کے خواب بھی بکھر جائیں گے، سر سلطان نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ لیکن کیس تو انٹیلیجنس کے پاس ہے، اور آپ سوچنے کی بات مجھ سے کہہ رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کافرستانی ایجنٹ کی رپورٹ ملنے کے بعد یہ کیس انٹیلیجنس کا نہیں رہا، اب یہ کیس سیکرٹریٹ سروس کا بن گیا ہے، سر سلطان نے کہا۔ ارے کہیں آپ نے یہ کیس سیکرٹریٹ سروس کو بھجوانے کے لیے تو کافرستانی ایجنٹ والی بات نہیں بنا لی، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، تمہیں معلوم ہے کہ میں جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہوں، دوسری طرف سے غصیلے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، واقعی یہ بات سوچنے کی ہے کہ ابھی ڈیم تو تیار ہی نہیں ہوا، پھر اس کی تباہی کی سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ سوچنے کے لیے بڑا وقت پڑا ہے، اس لیے فوری طور پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے نقصان کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اسے کیسے پورا کیا جائے گا؟ عمران نے کہا۔ آپ کا نقصان؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ میں خوش تھا کہ اس کیس میں سپر فیاض کا ہاتھ بٹاؤں گا تو اس سے کافی کچھ وصول ہو جائے گا اور آغا سلیمان پاشا کا غصہ کسی حد تک کم ہو جائے گا، لیکن اب سر سلطان نے کافرستانی ایجنٹ کے الفاظ کہہ کر سارا کھیل ہی پلٹ دیا۔ اب ظاہر ہے یہ کیس ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور سپر فیاض فارغ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کو سیکرٹریٹ سروس سے تو چیک ملے گا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اسے چیک کہتے ہو؟ کتنی بے عزتی ہوتی ہے اس چیک کو بینک میں لے جانے والے کی۔ وہ سب ہنستے ہیں۔ ایک ستم ظریف نے تو ایک روز کہہ بھی دیا کہ خواہ تکلیف کرتے ہو اس چیک کو ردی میں بیچ دیا کرو، تو اس کے وزن سے اتنی رقم مل جائے گی جو اس پر لکھی ہوئی رقم سے بہرحال زیادہ ہوگی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کم از کم آپ یہ بات میرے سامنے تو نہ کیا کریں جناب، مجھے تو بہرحال معلوم ہے کہ یہ چیک کتنی مالیت کا ہوتا ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ مالیت؟ تم اسے مالیت کہتے ہو؟ اوہ، اگر کسی ماہر معاشیات نے سن لیا تو وہ اپنا سر پیٹ لے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فیاض بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ دوسری طرف سے سپر فیاض کی بڑی تحکمانہ سی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب عمران سپر فیاض کو تنگ کرے گا، اور پھر عمران اور سپر فیاض کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر اس بات کی تصدیق ہو گئی۔
तो आप केस ट्रांसफर होने से पहले सुपर फयाज से वसूली कर लेना चाहते हैं। इमरान के रिसीवर रखते ही ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इतनी आसानी से गांठ नहीं खोलता, न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इमरान ने उठते हुए कहा और ब्लैक जीरो भी मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुम नाजरान को फोन करके उससे कह दो कि वो काफिरिस्तान में इस बारे में मालूमात हासिल करें, शायद कोई क्लू मिल जाए, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान की कार दानिश मंजिल से निकलकर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। क्या हाल है असलम तुम्हारा और तुम्हारे साहब का? इमरान ने सुपर फयाज के ऑफिस के सामने मौजूद उसके चपरासी के पास रुकते हुए कहा। अल्लाह ताला का शुक्र है, वैसे आज साहब बेहद खुश हैं और उन्होंने मुझे खुद कहकर बोतल पिलाई है, असलम ने सरगोशियाना लहजे में कहा। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका मतलब है कि आज फयाज वाकई फयाजी के मूड में है। वेरी गुड, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मैं आई कम इन सर? इमरान ने कमरे में दाखिल होते हुए ऐसे अंदाज में कहा जैसे तालिब इल्म क्लासरूम में दाखिल होते हुए अपने टीचर से इजाजत तलब करता है। आओ आओ, मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ, सुपर फयाज ने उठकर खड़े होते हुए कहा। अच्छा वाह, आज तो मेरी तकदीर जोरों पर है। वैसे बुजुर्ग कहते हैं कि जब गुर्बत हो तो आदमी को सब्र से काम लेना चाहिए, अल्लाह ताला किसी न किसी फयाज से राब्ता करा ही देते हैं, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर कुर्सी पर बैठ गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, सुपर फयाज ने चौंक कर कहा। जाहिर है तुम जैसे अमीर आदमी गुर्बत को कैसे समझ सकता है। बहरहाल छोड़ो अब इन बातों को। वो होटल में खाने वाले प्रोग्राम का क्या हुआ? इमरान ने कहा। पहले तुम वो रिपोर्ट मुझे दो, फिर शाम को चलेंगे खाना खाने, सुपर फयाज ने कहा। ओह, तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि बस एक ही खाने पर तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी? अब इतनी भी कम हैसियत की रिपोर्ट नहीं है, कम से कम 1000 बार खाना खिलाना पड़ेगा। और अगर तुम डबल खर्चा बचाना चाहते हो तो ये भी हो सकता है कि तुम सिंगल खर्चा कर दो, इमरान ने कहा। डबल खर्चा, सिंगल खर्चा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। देखो, अब तुम मेरे साथ खाना खाने जाओगे तो जाहिर है तुम भी साथ खाओगे, इस तरह डबल खर्चा हुआ ना। और 1000 बार ऐसा होगा तो समझो 2000 खाने का बिल देना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो 1000 खाने की कीमत मुझे दे दो, इस तरह दूसरे 1000 का खर्चा बच जाएगा। तो फिर कितनी बचत है? बोलो, खुद इंसाफ कर लो, इमरान ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों तुम्हें 1000 बार खाना खिलवाऊंगा? मैंने तुम्हारा ठेका तो नहीं उठा रखा, मैंने एक खाना खिलाने का कहा है, और बस वो भी उस वक्त जब तुम वो रिपोर्ट मुझे दोगे और मैं देखूंगा कि इस रिपोर्ट में क्या है, इसके बाद खाने का फैसला होगा, सुपर फयाज ने अकड़े हुए लहजे में कहा। इंस्पेक्टर रशीद को जानते हो? इमरान ने आगे की तरफ झुकते हुए बड़े पुरस्कार से अंदाज में कहा। इंस्पेक्टर रशीद? हाँ, क्या मतलब? मेरा मातहत है वो, तुमने उसका नाम क्यों लिया? सुपर फयाज ने बेइख्तियार उछलते हुए कहा। वो बड़े अमीर बाप का बेटा है, 1000 तो क्या 10,000 खाने की कीमत अदा कर सकता है। लेकिन फिर क्या होगा मालूम है तुम्हें? इमरान ने कहा। तो तुम अब मुझे ब्लैकमेल करोगे? सुपर फयाज ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। अरे अरे, तौबा तौबा, मैं और तुम्हें ब्लैकमेल करूं? ला हौल वला कुव्वत, ये काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और देखो सीधा तुम्हारे पास आया हूँ, वरना इंस्पेक्टर रशीद का ऑफिस भी मैंने देखा हुआ है, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, कहाँ है रिपोर्ट? सुपर फयाज ने होंठ भींचते हुए कहा। मिल जाएगी, मिल जाएगी, पहले 1000 बार खाना तो खाओ, 1000वें खाने पर रिपोर्ट मिल जाएगी, इमरान ने कहा। तो सुपर फयाज ने मेज की दराज खोली और उसमें मौजूद एक खुला हुआ लिफाफा निकालकर उसने इमरान की तरफ फेंक दिया। इसमें 10,000 रुपए हैं और बस, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, समझे? और रिपोर्ट मुझे दो, सुपर फयाज ने काट खाने वाले लहजे में कहा। 10,000? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहीं आसारे कदीमा की किसी खंडर से तो निकल कर नहीं आए हो तुम? इमरान ने अपने लहजे में हैरत का भरपूर अंसर पैदा करते हुए कहा। बस यही है और नहीं, सुपर फयाज ने कहा। 5 स्टार होटल में एक खाने का कितना बिल आता है? उठाओ कैलकुलेटर और इस बिल को 1000 से ज़रब दो। 10,000 रुपए से तो मतलब हुआ कि 10 रुपए का खाना, और ये खाना कदीम दौर में तो शायद मिल जाता था, लेकिन आजकल तो तनूर पर भी नहीं मिलता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, सुपर फयाज ने लिफाफा उठाते हुए कहा, लेकिन इमरान ने यकलख लिफाफा झपट लिया। चलो फिर ठीक है, 2-4 नाश्ते ही सही,
चलो तुम दोस्त हो, अब तुमसे क्या भाव ताव करना, इमरान ने कहा और लिफाफा जल्दी से जेब में डाल लिया, क्योंकि सोपर फयाज का मूड वो पहचानता था। कहाँ है रिपोर्ट? सोपर फयाज ने होंठ चबाते हुए कहा। सुनो, हुकूमत आरान की चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी है कि किसी काफिरिस्तानी एजेंट के जरिए इन्हें इस साजिश का इल्म हुआ है, इमरान ने कहा। तो फिर इससे क्या होगा? सोपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। पता नहीं डैडी तुम्हारे साथ कैसे गुजारा करते हैं, या तो इन्हें अब तक खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी या फिर तुम्हें गोली मार देनी चाहिए थी, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे मालूम हो गया है कि तुम मुझे चक्कर दे रहे हो। निकालो लिफाफा, वापस करो और जाकर बता दो ये रिपोर्ट, चाहे इंस्पेक्टर रशीद को बताओ या अपने डैडी को, सोपर फयाज ने उसीले लहजे में कहा। एक लफ्ज में पढ़ा करता था, कोढ़ मगज। मेरी समझ में आज तक इसके मैनी ही नहीं आए थे। कोढ़ तो उसे कहते हैं जिसे जिज़ाम की बीमारी हो, तो फिर कोढ़ मगज क्या होता है? आज पहली बार इस लफ्ज के मैनी समझ में आए हैं कि एक जिज़ामी जिस्मानी ताकत से महरूम हो जाता है और एक कोढ़ मगज सोचने की ताकत से। भले मानस, जब काफिरिस्तानी एजेंट सामने आ गया तो फिर ये केस इंटेलिजेंस का तो नहीं रहा, सेक्रेटरीट सर्विस का हो गया, इसलिए अब ये केस खुद ब खुद सेक्रेटरीट सर्विस को ट्रांसफर हो जाएगा। अलबत्ता तुम जाकर डैडी से शाबाशी वसूल कर सकते हो, इमरान ने कहा। वो कैसे? मैं उन्हें क्या बताऊं कि हुकूमत आरान ने मुझे बताया है? बोलो, क्या बताऊं उन्हें? सोपर फयाज ने इमरान की बाकी बातें नजरअंदाज करते हुए कहा। तुम उन्हें जाकर बताओ कि तुमने आरान सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट से राब्ता किया है, तो उसने बताया कि ये काफिरिस्तानी एजेंट की बात है और उसने यही बात सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट कर दी और सेक्रेटरी दाखिला ने यहाँ लेटर भिजवा दिया। अब बोलो, कितना रोक पड़ेगा तुम्हारी कारकर्दगी का डैडी पर, इमरान ने कहा। लेकिन अगर उन्होंने इस सुपरिटेंडेंट का नाम पूछ लिया तो फिर, सोपर फयाज ने नीम रजामंदाना लहजे में कहा। अपने बेटे का नाम बता देना, आरानियों के भी तो तुम्हारी तरह के ही नाम होते हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और अगर उन्होंने कंफर्म कर लिया तब, सोपर फयाज ने कहा। डैडी बड़े अफसर हैं, इसलिए छोटे अफसरों से ऐसी बातें ही नहीं किया करते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैं अभी जाता हूँ, सोपर फयाज ने कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर जोश नजर आ रहा था, क्योंकि जाहिर है उसकी कारकर्दगी का रोब वाकई सर अब्दुर्रहमान पर पड़ सकता था। उसने स्टैंड से कैप उठाई और सर पर रख ली। अरे वो खाना, उसका क्या होगा? मेरे पेट में तो चूहे छोड़ हाथी दौड़ रहे हैं, इमरान ने कहा। लेकिन सोपर फयाज सुनी अनसुनी करते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि सर अब्दुर्रहमान इस बारे में पूरी तस्दीक करेंगे और फिर सोपर फयाज का जो हशर होगा वो नजर आ रहा था। वो उठा और ऑफिस से बाहर आ गया। आज वाकई तुम्हारा साहब इसमें बाइस्मी बना हुआ है, यानी नाम भी फयाज और फयाजी भी कर रहा है। ये लो, ये रखो, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, इमरान ने जेब से लिफाफा निकालकर चपरासी की जेब में डालते हुए कहा, जो उसने सोपर फयाज से निकलवाया था। और फिर उससे पहले कि चपरासी कुछ कहता, इमरान तेज तेज कदम उठाता कार पार्किंग की तरफ बढ़ गया। काफिरिस्तान के सदर अपने ऑफिस में मौजूद थे कि मेज पर पड़े बहुत से लोगों के फोन सेटों में से सुर्ख रंग के फोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी। सदर ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने बावकार लहजे में कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं सर। दूसरी तरफ से उनकी मिलिट्री सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। यस, सदर ने जवाब दिया। हेलो सर, क्या आपके पास वक्त है? एक अहम बात करनी है। दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। हाँ, आ जाएं, सदर ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें इत्तला दी गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब खसूसी मीटिंग रूम में मौजूद हैं। तो सदर उठे और एक राहदारी से गुजरकर खसूसी मीटिंग रूम में दाखिल हुए तो सोफे पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर उठकर खड़े हो गए। तशरीफ रखें, सदर ने कहा और फिर खुद भी वो सामने वाले सोफे पर बैठ गए। आपको ज़हमत तो दी है, लेकिन बात इंतहाई अहम है, प्राइम मिनिस्टर ने माजरत खाना लहजे में कहा। क्या बात है, कोई गड़बड़ है क्या? सदर ने इस बार कदरे परेशान होकर कहा। अभी तो गड़बड़ नहीं है सर, लेकिन जो रिपोर्ट मिली है इससे जाहिर होता है कि गड़बड़ हो सकती है। फोर्ट डैम के सिलसिले में बात है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ओह, एक मिनट,
صدر نے چونک کر کہا اور پھر اٹھ کر انہوں نے دروازے کے ساتھ موجود سوئچ پینل کے نیچے ایک سرخ رنگ کے بٹن کو پریس کر دیا تو میٹنگ روم کے دونوں دروازوں پر سرخ رنگ کے بلب جل اٹھے۔ ہاں، اب بتائیں کیا بات ہے؟ صدر نے دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے رپورٹ ملی تھی کہ حکومت ایران کی وزارت داخلہ نے حکومت پاک ایشیا کی وزارت داخلہ کو لیٹر بھجوایا ہے کہ فورٹ ڈیم کے خلاف پاک ایشیا میں کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ پھر یہ لیٹر پاک ایشیا کے سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کو بھجوایا گیا، لیکن میں مطمئن رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن ابھی اطلاع ملی ہے کہ حکومت ایران سے حکومت پاک ایشیا کو رپورٹ دی گئی ہے کہ اس سازش کی اطلاع انہیں کسی کافرستانی ایجنٹ سے ملی تھی۔ اس پر یہ کیس انٹیلیجنس سے واپس لے کر پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس کی طرف بھجوا دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ نے مجھے پریشان کر دیا اور اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، بظاہر تو واقعی یہ انتہائی تشویشناک رپورٹ ہے، لیکن آپ فکر مند نہ ہوں، اس بار پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس کسی صورت بھی کامیاب نہ ہو سکے گی اور ڈیم مکمل تباہی کا شکار ہو جائے گا، صدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر وہ ان اقدامات تک پہنچ گئے جو ہم نے کیے ہیں تو پھر؟ پرائم منسٹر نے کہا۔ آپ کو معلوم تو ہے کہ ہم نے اس بار کیا کیا ہے، آپ قطعاً بے فکر رہیں، اس بار ہم انہیں یقینی طور پر شکست دینے میں کامیاب رہیں گے۔ البتہ اب یہ بات ضروری ہو گئی ہے ان سب افراد کو جو اس مشن سے متعلق رہے ہیں آف کر دیا جائے اور صرف میں اور آپ ہی اس سے واقف رہ جائیں، صدر نے کہا۔ لیکن سر، کتنے افراد کو آف کیا جا سکتا ہے؟ پرائم منسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اس وقت مشن میں کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے خصوصی آدمی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پاک ایشیا میں کام کیا تھا، صدر نے کہا۔ ہاں، یہ بات درست ہے جناب، پرائم منسٹر نے کہا۔ آپ قطعاً بے فکر رہیں، یہ کام ہو جائے گا۔ البتہ اب آپ کو اور مجھے ہوشیار رہنا ہوگا کیونکہ پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس کو کافرستانی ایجنٹ کے بارے میں رپورٹ مل چکی ہے، اس لیے وہ لامحالہ کافرستانی سیکریٹریٹ سروس، پاور ایجنسی یا ملٹری انٹیلیجنس وغیرہ کے افراد کو چیک کروائیں گے، صدر نے کہا۔ تو پھر انہیں الرٹ کر دیا جائے، پرائم منسٹر نے کہا۔ اوہ نہیں، پھر تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، اسی لیے تو میں نے ان سب انٹیلیجنس کو اس مشن سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ وہ ان سے سر ٹکراتے رہے، جب انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا بتائیں گے؟ لیکن اگر انہیں الرٹ کیا گیا تو پھر معاملات سنجیدہ ہو سکتے ہیں اور وہ براہ راست ہم پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں، صدر نے کہا۔ یس سر، آپ واقعی انتہائی دور اندیش ہیں، پرائم منسٹر نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ پاک ایشیا کے مقابلے میں دور اندیش ہونا پڑتا ہے۔ یہ فورٹ ڈیم پاک ایشیا کی خوشحالی کا سبب بنے گا اور اس سے اس کی معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاک ایشیا اور حکومت ایران کی دوستی بھی پہلے سے زیادہ گہری، مضبوط اور پائیدار ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اس سے براہ راست نقصان کافرستان کو ہی پہنچ سکتا ہے، اس لیے یہ ڈیم ہر صورت میں تباہ ہونا ہے، ہر صورت میں، صدر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ یس سر، اب مجھے اجازت دیں، اب میں مطمئن ہوں، پرائم منسٹر نے کہا۔ ہاں، آپ ہر طرح سے مطمئن رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نام کسی صورت بھی آپ کے لبوں پر نہیں آنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ محتاط بھی رہیں، باقی سب کچھ وقت پر چھوڑ دیں، صدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر پرائم منسٹر صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ پھر پرائم منسٹر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ صدر واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس بار میری حسرت پوری ہو جائے گی، اس بار عمران اور پاک ایشیا سیکریٹریٹ سروس لاکھ ٹکرے مارے ڈیم کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتے، صدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میز کے دراز سے ایک فائل نکال کر سامنے رکھی اور اس پر ان کی نظریں جم گئیں۔